سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جس وقت بھی ہم کسی ٹک ٹاکر کے حوالے سے چیز سنتے ہیں تو بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں، لیکن یہ بیٹنگ ایپس کی پروموشن جو ہے یہ سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے، لیکن وہاں پر جو ان کے فالوورز ہیں ظاہر ہے ان کو ایک بڑی تعداد فالو کرتی ہے، اور ان کو یہ بتانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو فالو کرنا ہے اور جن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں وہ کیا غلط کام کر رہے تھے۔ تو سوال وہ یہ اٹھاتے ہیں کہ چلیں یہ تو پروموشنز کر رہے ہوں گے، لیکن جنہوں نے وہ بیٹنگ ایپس بنائی ہیں، جو وہ نیٹ ورک چلا رہے ہیں، جہاں سے پیسے آ رہے ہوتے ہیں، ان کے خلاف کیا کارروائی کی جاتی ہے؟ سر بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے بالکل بیٹنگ ایپس، جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک وہ جو پرانا ٹائم تھا گیملنگ، بڑے طریقے سے اس کے لیے لوگ اکٹھے بیٹھتے تھے، پولیس کا ایکشن بھی ہوتا تھا جواریوں کے اوپر، اور وہ ابھی بھی کنٹینیوڈ ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایوالو کر کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ نئی نئی ایپس آنا شروع ہو گئیں، اور ان ایپس کو انفارچونیٹلی پروموٹ کرنے والے لوگ انہوں نے بھی بغیر سوچے سمجھے ان کو پروموٹ بھی کرنا شروع کر دیا، اور ساری ہماری ینگ لاٹ تک اس لعنت کو، جو جوئے کی لعنت ہے، اس کو پہنچانا شروع کر دیا۔ انفارچونیٹلی فون کے اندر ہر چیز ہے، ماں باپ کی بہت ساری بچوں کی ایکٹیویٹیز پہ نظر ہوتی ہے، فون کے اندر والی بہت ساری ایپس کو شاید پیرنٹس انڈرسٹینڈ نہیں بھی کرتے، تو ہر چیز کے اوپر وہ بھی اس طرح نظر نہیں رکھ سکتے۔ اب یہ جو ایپس آ گئیں بہت ساری، اس کی پروموشن اس طریقے سے اگر کی جائے گی تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ گھر گھر میں ہر بچے کے پاس، ہر ایک کے فون میں یہ چیز آ سکتی ہے، تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ NCCIA اس کے اوپر بڑی کارروائیاں بھی کر رہے ہیں، NCCIA پروموٹ کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھی کوارڈینیشن میں ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ان نیٹ ورک کو چلا رہے ہیں یہ ایپس کے اوپر، ایک تو یہ جرم ہے نا کہ وہ پروموٹ کر کے لوگوں تک پھیلا رہے ہیں کہ ہر ایک کو پتہ لگے کہ یہ ایک ایپ ہے اور اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے اوپر جوا کھیل سکتے ہیں اور اس میں پیسے کما سکتے ہیں، ایک تو یہ اٹریکشن دے رہے ہیں، یہ بھی جرم ہے۔ لیکن ان ایپس کو پاکستان میں باقاعدہ طریقے سے آپریٹ کیا جا رہا ہے، جس میں ہم لوگ پیسے لگا رہے ہیں، اور اب تو وہ بھی نہیں کہ بہت بڑی بڑی رقم کہیں پہ آپ لگا کے بیٹھے ہوں اور وہ سارا ہو، ہر ایک نے اپنے اپنے گھر میں کسی بھی جگہ پہ بیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے ایک بچہ اور وہ کر رہا ہے اپنے کمرے میں کوئی اس طرح کی چیز، تو اس کے پیرنٹس کو بھی نہیں پتہ لگ سکتا۔ تو یہ بڑی اس طرح کی ایک سینسٹیو ایشو بن چکا ہے گیمبلنگ کا، جس کے اوپر بڑا اسٹرکٹ کریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اویئر بھی کرنا ہے، آپ کی وساطت سے، میڈیا کی وساطت سے ہم نے پیرنٹس کو بھی یہ میسج دینا ہے، اور عام عوام ہر بچے تک یہ میسج جانا چاہیے کہ کوئی اس طرح کی چیز، کوئی ایکٹیویٹی جس میں بہت سارے اسکیمز اور بہت ساری آگے خرابیاں انوالو ہوتی ہیں، اس سے پرہیز کریں۔ تو یہ میڈیا کا اس میں سب سے امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ اس کو ہائی لائٹ ضرور کرتا رہے۔ NCCIA کو پوری سپورٹ ہے پولیس کی ہر جگہ پہ، جہاں انہوں نے ریڈز کرنے ہیں، جہاں ان کو پولیس کی اسسٹنس چاہیے، جہاں وہ ہمیں کو ٹارگٹ دیتے ہیں کہ آپ پکڑ لیں ان کو یا ہمیں اسسٹ کریں، وہاں پہ ہم ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ سائبر سپیس کے اوپر ہونے والی چیزوں کی ایکسپرٹیز کیونکہ NCCIA کے پاس ہے، کہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے، IP ایڈریس کون سا ہے، نیٹ کون سا یوز ہو رہا ہے، فون کا کون سا انٹرنیٹ یوز ہو رہا ہے، کون سی کمپنی ہے، وہ ساری چیزوں کی ایکسپرٹیز ان کے پاس ہے۔ تو اس میں NCCIA بہت بڑا کریک ڈاؤن کرنے جا بھی رہی ہے اور ہو بھی رہا ہے۔ یہاں پہ آپ نے ایک دو یوٹیوبرز کی بڑی مثالیں ابھی دیکھی ہیں، اسی طرح جو لوگ ان کو پروموٹ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی NCCIA ایکٹ کر رہی ہے۔ اچھا کامران صاحب، آپ نے ہمیشہ جب سے آپ کم سے کم فیصل بھائی آپ آئے ہیں اس لاہور شہر میں، تو بڑے بڑے تگڑے لوگوں کو آپ نے ہاتھ ڈالا ہے، اور قبضہ مافیا کے خلاف بھی آپ کی کارروائیاں کسی سے چھپی ہوئی نہیں، بڑے بڑے تگڑے لوگوں سے آپ نے سیدھے ہو کے ایک دفعہ بتایا کہ لاہور شہر ہے۔ لیکن یہ کیا جوا مافیا اتنا تگڑا ہے؟ یہ تو مان لیا کہ آپ سب کا موبائل فون چیک نہیں کر سکتے، یہ مان لیا کہ ہر بندے کی جو ایپ ہے اس میں وہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں کہ ڈیفنس ہے، جوہر ٹاؤن ہے، ولنشیا ہے، یہ شاد باغ ہے، شفیق آباد ہے، اندرون شہر ہے، انارکلی ہے، یہ ایسے علاقے ہیں جنہیں کراچی کے بعد لاہور کو گنا جاتا ہے کہ جہاں پر اس نیٹ ورک کو چلانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، شادمان بھی سمیت بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں بڑے بڑے ایسے نام ہیں جو متعلقہ تھانوں کی پولیس کو پتہ ہے، جب انہوں نے ویسے جوا کرواتے تھے ٹیلی فون پہ تو ان کو پکڑتے تھے۔ ابھی تک آج کے دن تک وہی لوگ کر رہے ہیں، آگے لوگوں میں منتقل کیا جا رہا ہے یہ سارا کچھ نا، ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کیا حکمت عملی بنا رہے ہیں؟ SHO متعلقہ کو کیا ہدایت دے رہے ہیں؟ یہ لاہور مثلا میں آپ کو نام لے دیتا ہوں، میں کیسر گجر، فیصل ڈبہ، اس میں مقصود جٹ، یہ بڑے نام ہیں نا جن کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور شہر کے اندر بڑے بڑے تگڑے لوگ ہیں، ان کو یہ کیوں نہیں پکڑے جاتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟
آپ ایک آدھ نام بڑا مس کر گئے، لیکن 690 ہم نے اس طرح کے کیسز رجسٹر کیے ہیں۔ بتا دیں، بلکہ ہمیں بتا دیں وہ کون سا نام ہم مس کر گئے ہیں، ہم تاکہ اس کو بھی اس میں ڈالیں۔ میاں وکی، جی میاں وکی، ٹھیک ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ 2713 ایکیوز اس سال میں اب تک، ٹھیک ہے، 2713 ایکیوز اس میں اریسٹ ہوئے، 1.25 کروڑ سے زیادہ اماؤنٹ اس میں ریکور ہو چکی اب تک۔ اور یہاں پہ آپ نے جس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا، یہ بتانا بڑا ضروری ہے اور اسے کھول کے بتانا چاہیے کہ آپ کے خیال میں یہ جو جوئے والی ایپس ہیں، یہ کوئی نئے لوگ تو آ کے نہیں چلا رہے، یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے وہ ٹریڈیشنل جوا کر رہے تھے اور اپ گریڈ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے یہ پولیس کا پرویو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں جہاں پہ جوا ہو رہا ہے وہاں پہ اسپیسیفکلی ہمارے ڈی آئی بی کے لوگ، ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس برانچ کے لوگ، اسپیشل برانچ، آئی بی، اور اس وقت سی سی پی او لاہور کی طرف سے بڑی کلیئر ڈائریکشن ہے، کیونکہ الحمدللہ کرائم بڑا نیچے آ گیا، بہت ساری چیزوں میں ہم بہت بہتر جا رہے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ یہ والی جو چیز ہے، گیملنگ ہے، جو بڑا نقصان پہنچاتی ہے سوسائٹی کو، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، بعد میں جب وہ جوئے پہ گھر ہار آتے ہیں، فیملی کے ممبرز اپنی خواتین ہار کے آ جاتے ہیں، پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے اور تباہی کی طرف پورا خاندان چلا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو لوگ ہیں، یہ کوئی جو سوشل میڈیا پہ ہیں، یہ کوئی نئے لوگ یا نئی پود نہیں ہے، یہ وہ پرانے لوگ ہیں جو اپ گریڈ ہو رہے ہیں اور ان ایپس کی طرف آ رہے ہیں اور لوگوں کو ترغیب بھی دے رہے ہیں اور اسی سسٹم کو اپ گریڈ کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بالکل پولیس کے پرویو میں بھی آتا ہے۔ ہم نے یہ جو ابھی تک میں نے آپ کو 690 کیسز اس سال کے 8.5 مہینوں کے بتائے، یہ وہ ہیں، 1.25 کروڑ کے قریب اس میں ریکوری ہے، اور اس کے اندر سے جو یہ ٹوٹل میں نے آپ کو کیسز بتائے، اس میں سے 185 کیسز یہ سوشل میڈیا ایپس جو آن لائن ایپس والے ہیں، یہ وہ کیسز ہیں۔ 690 میں سے 185 وہ ہیں جو سوشل میڈیا ایپس میں بھی جو اس کی انوالومنٹ اس میں بھی تھی۔ تو پولیس بھی کام کر رہی ہے اس پہ، اور ہم اپنی انٹیلیجنس نیٹ ورک کو باقی اداروں کے ساتھ مل کے، آئی بی کے ساتھ مل کے، اسپیشل برانچ کے ساتھ مل کے، اور اپنی جو ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس برانچ ہے ان کے ساتھ مل کے، یہ جو نام آپ نے بتائے، اب اس میں یہاں پہ میاں وکی کا کوئی آرگنائزڈ الحمدللہ کوئی جوا یہاں پہ نہیں ہوتا، بٹ یس وہ آپ نے کامیابی کی ہے، کوئی شک نہیں تھا کہ کوئی شک نہیں تھا جو آپ نام لے رہے ہیں اس کی سیاسی سرپرستی، اس کی غیر سیاسی سرپرستی اور اس کی پولیس کی سرپرستی اتنی تگڑی ہوتی تھی کہ کبھی کسی نے اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ ٹھیک ہے ڈی اے جی صاحب، آپ تو اسی طرح یہ جو باقی نام لیے، یہ بھی انشاءاللہ کریں گے، ان کے اوپر بھی ہماری کارروائیاں جاری رہیں گی، اور جہاں ضرورت پڑی این سی سی آئی اے کے ساتھ مل کے، جہاں این سی سی آئی اے کو ہماری ضرورت پڑی، کریک ڈاؤن اس پہ چلتا رہے گا۔ اس جوئے کی لعنت سے سوسائٹی کو انشاءاللہ جو نئی جنریشن ہے، ینگ جنریشن ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ایک بچہ ہے، نوجوان ہے، یا کوئی بھی شخص ہے، کیونکہ اس میں ہر عمر کے شخص ہیں، پاکستان میں بے روزگاری بھی بہت ہے، ہم شارٹ کٹس کی جانب بھی بہت زیادہ جانا چاہتے ہیں، ایک بندے نے پیسے لگائے، اس نے دوسرے کو بتائے، تو یہ معاملہ جو ہے یہ ورڈ آف ماؤتھ بھی ہے۔ لیکن ایک بچہ ہے، نوجوان ہے، وہ ایک ناکے پہ جاتا ہے، پولیس والا اس کو روکتا ہے، کیا پولیس والا اس کا موبائل چیک کرتا ہے، اس میں سے ایپ نکلتی ہے، تو کیا کارروائی اس کے خلاف ہو سکتی ہے؟ اور اگر وہ بچہ 18 سال سے کم ہے تو پھر کس کے خلاف کارروائی ہوگی؟ سر یہ جو آپ نے بات بتائی نا، یہ جڑ ہے اس مسئلے کی، بالکل ٹھیک آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان ایپس کی تشہیر اور ان ایپس کو چلانے والے، آپریٹ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اسے بڑا اٹریکٹیو بنا کے پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے سامنے جو اس لت میں پھر آگے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ اتنا اٹریکٹیو آفرز ہوتی ہیں، اور ایک سے ورڈ آف ماؤتھ بھی ہے اور ایک ترغیب بھی ہے، پھر بڑے لوگوں کی طرف سے اس کی ترغیب بھی ہے کہ جی یہ تو بڑا زبردست قسم کا کام ہے، آپ اس میں دیکھیں، اتنے پیسے لگائیں، میں نے اتنے جیت لیے، اتنے جیت لیے، اس طرح کر کے لوگوں کو باقاعدہ ترغیب دی جاتی ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو پرانا جوا چلا رہے تھے اور اپ گریڈ ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے بات بالکل ٹھیک کی، لیکن یہ جو میرے کہنے سے اور میرے ایکشن سے زیادہ اثر پڑے گا جب ہم میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو ہائی لائٹ کریں گے، سوسائٹی کے لوگوں کو اویئر کریں گے کہ اس طرح کی سکیمز میں اور اس طرح کی سکیمز میں بالکل نہ پڑیں، جہاں پہ آپ کو بہت اٹریکٹیو، پیسہ ہمیشہ مشکل سے محنت سے کمایا جاتا ہے، جہاں آپ کو ایزی منی نظر آ رہا ہو، سمجھ جائیں اس میں خرابی ہے۔ اور جوئے کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ہم اسلامی ملک ہیں، ہم نے اس کی سب سے پہلے پاسداری کرنی ہے۔ جی ثاقب صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 185 کیسز ہیں اس جو ایپس کے حوالے سے، تو ان میں جو ملزمان تھے ان کے ٹرائلز مکمل ہوئے؟ کسی کا ٹرائل یا کوئی ایویڈنس کلیکشن ہے، اس کا آپ کیا معیار رکھتے ہیں؟ کیونکہ عمومی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ
جو یہ جب گرفتاریاں ہوتی ہیں بڑی بڑی اس وقت تو بہت زیادہ ہائپ بھی ہوتی ہے, خبریں بھی بنتی ہیں, لیکن بعد میں جب کیسز آگے چلتے ہیں اور ٹرائل کورٹ سے ہائی کورٹ تک پہنچتے ہیں تو شواہد, ٹھوس شواہد نہیں ہوتے بعض کیسز میں. تو جو 185 کیسز آپ نے بتائے ہیں ان میں کتنے میں ٹرائل مکمل ہوئے ہیں اور کتنوں میں آپ کے پاس شواہد ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کو سزائیں ہوں گی سب ملزمان کو؟ سر یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو 1 جنوری سے اب تک کا ڈیٹا, اس کے اندر موسٹلی کیسز کمپلیٹ ہو چکے ہیں. انفارچونیٹلی یہ جو ہمارے سسٹم کے لوپ ہولز ہیں جو ہمارے لیگل سسٹم کے اندر, اس کے اندر سب سے پہلے میں کسی اور کے اوپر وہ انگلی اٹھانے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ہماری اپنی تفتیش کے اندر ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے فائدہ مل جاتا ہے, لیکن اس کو انفارچونیٹلی بڑا چھوٹا جرم سمجھا جاتا ہے. گیمبلنگ ایکٹ میں جو پرچے ہوتے ہیں اس کو تو ایون جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے, موسٹلی لوگ اس میں ڈسچارج ہو جاتے ہیں. مسئلہ اس کے اندر یہ ہے, لیکن یس اس کا ریکارڈ بن جاتا ہے, پولیس کی انفارمیشن رہتی ہے, ہم مسلسل کام کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے خلاف. یہ جو 185 لوگ ہیں جس کے اندر 294 لوگ گرفتار ہوئے جو ایکیوز ان 185 کیسز میں انوالوڈ ہیں, ان کے خلاف یہ کیسز آلموسٹ مکمل ہو چکے. کوئی میجر پینلٹی, کوئی میجر سزا اس میں نہیں ہوتی. یہی چیز آپ کی وساطت سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ یہ اس کو جب آپ اس ایشو کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو اس کی جو قانون سازی ہے اس کو بھی ہمیں ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یس ناؤ آپ چاہ رہے ہیں کہ قانون سازی کے لیے سزا تھوڑی سی سخت ہونی چاہیے, سزا جو ہے وہ سخت ہونی چاہیے, کوئی ایسی قانون سازی ہو تاکہ جی